نتن یاہو ایسی شخصیت ہے جو سیاسی طور پر ختم ہو چکا ہے, مقدمات اس کے اوپر ہیں, جیل جانے کو اس کا دن گنے جا چکے ہیں, تو جس دن وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹا وہ جیل میں ہوگا. بالکل جنید, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ ایسا زبردست رہا ہے کہ دونوں فریق کو لگا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی کسی ایک کی سائڈ نہیں لے رہا, بلکہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ میرٹ کے اوپر, انصاف کے اوپر بہتر فیصلہ ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کے حوالے سے پاکستان نے ان کو جو فیس سیونگ کی بات کی ہے کہ جی ہر حالت میں جو جنگ بندی ہے اس کو ہونا بڑا ضروری ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو پاکستان بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جی سپوائلر فیکٹر صرف اسرائیل ہے, اگر اسرائیل کی بات پر کان نہ دھرے جائیں تو امریکہ بھی کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے, اور یہ مذاکرات جو ہے وہ بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں, ایگریمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں جب پہلا راؤنڈ ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے بہت زیادہ توقعات کر دی, شاید 2 گھنٹے میں ہی سب کچھ طے ہو جائے گا. اتنا بڑا معاملہ جس کے ایران. اچھا حامد خان صاحب, ایک چیز جو اس مذاکرات کے بعد سننے میں بھی آئی, جو کہ خاص طور پہ عباس عراقچی صاحب کی طرف سے, کہ ہم تقریباً ایم او یو پہ سائن کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے, پھر کچھ کالز آئیں جے ڈی وینس کو بھی اور جیریڈ کشنر کو بھی, جس سے چیزیں چینج ہو گئیں. تو خبریں تو بہرحال یہ آ رہی تھی کہ کافی پیش رفت ہو چکی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی وہ بنیادی بات ہے کہ ہم بار بار ایک ہی تذکرہ کرتے ہیں کہ ان سارے مذاکرات کا جو مین سپوائلر ہے وہ ہے اسرائیل. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بہرحال تاثر ہے کہ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ ایک طرح سے اسرائیل کی نمائندگی کر رہے ہیں, یا ان کے جو آبزرور کے طور پہ آ گئے ہیں, اور اس حوالے سے ہی معاملات خراب ہوتے نظر آئے. لیکن اس پاکستان نے اپنے کردار کے اندر فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے اور پرائم منسٹر نے ایک ہی بات پہ ایمفیسائز کیا کہ جنگ بندی جاری رہنی چاہیے تاکہ مذاکرات کی ونڈو کھلی رہے. اگر خدا نخواستہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر عمل بھی کیا ہے, دونوں فریقین نے جنگ بندی کو یقینی بنایا ہے, سیز فائر کو یقینی بنایا ہے, تب تک جب تک دوبارہ مذاکرات یا ان کوششوں میں کوئی مزید جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوتی ہے. لیکن سپوائلر کی آپ بات کر رہے ہیں, سپوائلر یقینی طور پر اس کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے. اسرائیل کو اگنور کر کے ان مذاکرات کو کامیابی تک, پایہ تکمیل تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب بھی موجود ہیں, ان کی طرف آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم بیانات دیکھتے ہیں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں جنگ کے خاتمے کے, اور جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں, بہت قریب ہیں. لیکن ہم دوسری طرف اگر جے ڈی وینس کا دیکھیں, جو کہ ان مذاکرات میں شامل تھے, جو کہ ان مذاکرات میں امریکہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی نشست میں ہونا ممکن نہیں تھا. دونوں کے کانفلکٹ بہت زیادہ تھے, دونوں کے درمیان جو ہے وہ مسائل بہت زیادہ ہیں, اس لیے ایک ہی نشست میں ہونا یہ ممکن نہیں تھا. تو اب کیا دوسری نشست میں یہ سمجھا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں مذاکرات کی کامیابی کے اور اس جنگ بندی کے, تو یہ سمجھا جائے کہ اب یہ دوسرے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, اور پھر اسرائیل کو اس میں کس طرح سے سائیڈ پہ رکھنا ہوگا؟ اگر اس بار بھی جیریڈ کشنر یا اسٹیو وٹکاف اس کے اندر شرکت کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس بار بھی سبوداز کرنے کی کوشش کی جائے گی ان مذاکرات کی کامیابی کو. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کی بات آ رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایگری ہو چکی تھی, میرا خیال یہ ہے کہ جو ایگری معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے ساتھ بات شروع ہونی چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں فریقین کو یہ پتا ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس کو کنٹینیو کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ مذاکرات ہوں, کوئی فائنل ایگریمنٹ تیار ہو, کوئی ایسا معاہدہ ہو جس کے اندر سب کو فیس سیونگ ملے. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ پاکستان نے جس انداز میں کوشش کی ہے کہ جی آپ اس کو ایک بار ہر حالت میں جو امان کا مذاکرات ہو رہے تھے, اگر اس کے لیول پہ بھی ایگری ہو جاتے ہیں دونوں, جس پر دونوں ایگری تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے, تو میرا خیال ہے کہ بڑی بہتر صورتحال اور فیس سیونگ مل جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ, دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہے ایران کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کے اندر ایران کو بھی لچک دکھا سکتا ہے اور امریکہ کو بھی لچک دکھانی ہوگی, تاکہ دنیا کے اندر یہ جو بھونچال آیا ہوا ہے, جو طوفان آیا ہوا ہے مہنگائی کا, سپلائی چین کا, فوڈ کا, آپ دیکھیے کہ اس کے اتنے زیادہ اثرات ہیں کہ اب خود پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بدترین قحط دے گی دنیا کو, بدترین مہنگائی اور ریسیشن دے گی, ڈپریشن دے گی. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو کوئی بھی ایسی شرط کسی کی بھی ایسی نہیں ہوگی جو مانی نہ جائے.
پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ دنیا کو غذائی بحران سے بچانے کے لیے اور انرجی کے بحران سے اور مہنگائی سے بچانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین بڑی نیت کے ساتھ آئیں، تو اگر نیت ٹھیک ہوگی تو دونوں کا شاید اسرائیل کے اندر نہ تو کرائسس ہے نہ ہی بحران ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی جنگ بندی کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اشال دیکھیے، اسرائیل کا پرابلم یہ ہے کہ نیتن یاہو ایسی شخصیت ہے جو سیاسی طور پر ختم ہو چکا ہے، مقدمات اس کے اوپر ہیں، جیل جانے کو اس کا دن گنے جا چکے ہیں. تو جس دن وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹا وہ جیل میں ہوگا. نومبر میں اس کے الیکشن ہے. وہ کوئی ایسا ایڈوینچر چاہتا ہے جس کے تحت وہ یہ بات اب ٹھیک کر رہے ہیں حامد خان صاحب. جس طرح سے نیتن یاہو کا سروائیول جنگ جاری رکھنے میں ہے، اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا سروائیول جنگ کو ختم کرنے میں ہے، کیونکہ امریکی عوام، ان کے تمام اتحادی نیٹو فورسز تنگ آ چکے ہیں. اور اب تو چائنا نے بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ اگلے مہینے کچھ دنوں میں چائنا آ تو رہے ہیں، لیکن یہ جھمیلا آپ نے نپٹا کر آنا ہے. تو پریشر تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ان پہ بھی. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے برطانیہ کے کنگ چارلز آج پہنچے وہاں پر، اور ان کے لیے بھی یہ بڑا پریشر تھا کہ جی وہ جنگ کے دوران کیوں گئے ہیں، وہ جنگ پر کوئی بات نہیں ہوگی. دوسری جانب چائنا جانا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تیسری جانب جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں امریکہ میں نومبر میں، وہ پھر چوتھی بات یہ کہ جو پبلک کو اتنی سخت جو $2 مہنگائی ہو گئی ہے، 44% پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں امریکہ کے اندر. یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جس کے تحت اب امریکہ خود جو ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے، جو ریپبلکن پارٹی ہے، وہ کسی بھی حالت میں مزید کرائسس افورڈ نہیں کر سکتی. جنگ ختم کرنا جو ہے وہ خود امریکن پبلک کے اور